چنانچہ جو بھی بدعت دین میں ایجاد کی جاتی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے خلاف بلا علم باتیں کی جاتی ہیں. اسی لیے سلف بدعت کے خلاف بہت سخت ہوتے تھے اور سختی کے ساتھ اس سے اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے. انہوں نے یہ بات بہت ہی اختصار کے ساتھ کہہ دی کہ ہمارے اسلاف جو ہیں بدعت سے بڑے گریزاں اور شدت کا معاملہ کرنے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بدعت کے ساتھ بھی کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرتے تھے. آج کے ماحول میں مسلمانوں کے بیچ میں اگر آپ ائمہ حدیث اور ائمہ سلف امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ و محدثین کے اقوال کو نقل کریں گے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بدعتی کو سامنے سے آئے تو راستہ تنگ کیجیے، بدعتی سے سلام مت کیجیے، بدعتی کے جنازے میں شرکت مت کیجیے. یہ دین بدل رہا ہے. بدعتی کی مجلس میں مت بیٹھیے، وہ کتنا متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلاں محاسبی ہے، اس کی مجلس میں ہمارے یہ پڑوسی جاتے ہیں اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر. امام احمد غصے سے سرخ ہو گئے. کہا تم اس کے تقوی اور ظاہری دینداری پہ جاتے ہو، اس کی بدعت تمہارا دین خراب کر سکتی ہے. اگر آپ ایک آدمی کو عقیدت کے ساتھ اچھا سمجھ کے اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی باتیں لے لینا، بری بات چھوڑ دینا. جاہل آدمی بیٹھ رہا ہے عالم کی مجلس میں تو وہ کیسے تمیز کرے گا کہ یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق اور یہ باطل ہے. آج یہ ایسی مصیبت ہے جس کو ہمارے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اگر ایک آدمی بدعت کی باتیں کر رہا ہے، اس کے منہج میں، عقیدے میں انحراف ہے، بدعت ہے، جیسے ہم نام لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کا، ہاں جیسے مرزا علی انجینئر صحابہ کرام سے متعلق کلیئر ہو چکا بالکل صاف کہ وہ تمام اہل سنت کے قرآن و حدیث کے متفقہ عقیدے کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، رافضیت کا جراثیم کھلے طور سے بول رہا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی دسیوں ہیں. قرآن کی غلط تشریح کئی جگہ پر کی، مشاجرات صحابہ کے بارے میں اس طرح بحث کرتا ہے جس طرح روافظ کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب، ہمارے نوجوان بہت سارے لوگ، بہت اچھا درس، بہت اچھا درس، بہت اچھا درس. جتنے بھی بڑے بڑے بدعتی ائمہ گزرے ہیں بہت قابل گزرے ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں. علامہ راضی کی تفسیر 29 جلدوں میں ہے، تفسیر کبیر. اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے، فیہ کل شیء الا تفسیر. یہ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو. کہتے ہیں کہ آخر وقت میں وہ جو ہے توبہ کر لیے تھے لیکن ان کے عقیدے انتہائی غلط تھے. تو اب ان کے کارنامے اور ان کی علمی شخصیت جو بہت اونچی تھی، چاہے وہ غلط تھی، اس کی بنیاد پر کیا ان کی غلط باتوں کو ہم لوگوں میں فروغ دیں گے، پھیلائیں گے، پڑھنے کے لیے کہیں گے؟ ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے صحیح دین اور صحیح عقیدے سے واقف نہیں ہے، صحیح بات آپ بتاتے نہیں، جب غلط سیکھیں گے سنیں گے تو وہی اختیار کر لیں گے اور ان کو لگے گا کہ ہم صحیح ہیں. چنانچہ ایک آدمی اچھا درس دے رہا ہے لیکن اب وہ انتہائی واضح طور سے بدعقیدگی کو پیش کر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، ان کے دروس میں وحدت الوجود کی تائید ہے، شیعیت میں روافظ کا موقف ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا معاملہ، جنت اور جہنم کے تعلق سے وہ عقیدہ جو اہل بدعت کا معتزلہ کا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کہیں کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی، جہنم فنا ہو جائے گی، جہنم فنا ہو جائے گی. جو اہل سنت کا عقیدہ بالکل نہیں ہے، قرآن و حدیث کا بیان بالکل نہیں ہے. عقائد کی ان باتوں میں انحراف موجود ہے. ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا، طاغوت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. کس معاملے میں، دین کے کس پہلو اور عقیدے میں ان کا معاملہ اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ آپ اگر تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انحراف ہے. عقائد کے باب میں عرش اور کرسی کی الگ تشریح، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں اہل سنت والجماعت سے انحراف تفہیم القرآن میں متعدد مقام پہ ملے گا آپ کو. شیعوں کے تعلق سے جو ہے تائید ملے گی، صحابہ کرام کی تنقیص ملے گی. علماء سلف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کی کھلی تنقید ان پر کی گئی، ان کو غلط ٹھہرایا گیا. پھر اس کے علاوہ حدیثوں کے سلسلے میں ان کا موقف محدثین اور اہل حق کے خلاف، اصولوں کے خلاف، انکار حدیث کی طرف راہ ہموار کرنے والا، ولا اور برا ان کے یہاں ہے ہی نہیں.